ایک شخص مر رہا تھا، مرنے سے پہلے 4 شبد اپنے بیٹے کو بولتا ہے اور ایک تھیلا دیتا ہے سکوں کا، سونے کے سکے، اور 4 شبد اس کو کان میں بولتا ہے کہ اگر یہ 4 شبد بولو گے تو یہ تھیلا پھر سکوں سے بھر جائے گا۔ تو اب خوش ہی ہے، بہت خوش، اتنا دھن، اس دھن کے چکر میں وہ اتنا بے ہوش ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا، جب بھی اس کا یہ ختم ہو جاتا تھا تھیلا اور یکدم اور آ جاتا تھا۔ تو ایسے اس نشے میں یہ چور ہو گیا، بہت زیادہ امیر، بہت زیادہ چور، اور اس کو یہ جو 4 لفظ تھے وہ بھول گئے۔ 4 لفظ اس کو یاد نہیں ہے، بھولتا جا رہا ہے، اس کے دماغ سے ہٹتا جا رہا ہے، پھسلتے جا رہے ہیں یہ 4 لفظ، کیونکہ دھن کے نشے میں چور ہے، 4 لفظ یاد نہیں ہے۔ اب کرتے کرتے دھن ختم ہوتا گیا، 4 لفظ اس کو یاد نہیں آ رہے، اب حیران ہے، اب میں کروں کیا؟ کرتے سارا کا سارا دھن اس کا ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچتا، کیونکہ واپس تھیلا بھرتا نہیں ہے، شبد یاد نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہے، دماغ کو زور لگاتا ہے، مگر 4 لفظ اس کو یاد نہیں آتے۔ کھانے کے لیے بھی تھوڑا بہت ہے کہ نہیں ہے، سب چیز ختم ہو گئی، عزت، دولت، شہرت سب ختم۔ تو جاتا ہے پڑوسن کے پاس، پڑوسن سے وہ پوچھتا ہے کہ بھگوان کے کوئی ایسا سنٹینسز بتاؤ، ایسا فقرہ بتاؤ جس میں 4 لفظ ہوں۔ تو پڑوسن اس کو بولتا ہے کہ ایشور میری مدد کرو، یہ آتا ہے، یہی 4 لفظ تھیلے کے سامنے بولتا ہے، مگر تھیلا نہیں بھرتا۔ پھر جاتا ہے اپنے دھرم کے جو گرو ہیں، دھرم کے گرو سے جا کر ملتا ہے، اس کو بھی یہی بولتا ہے کہ کوئی ایسے 4 لفظ مجھ کو بتاؤ جو پرماتما کے ہوں، ایسا سنٹینسز ہو۔ تو دھرم کا گرو اسے کہتا ہے ایشور تم میری مدد کرو، یہ آتا ہے بھی کوشش کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر ایک نیتا کے پاس جاتا ہے، نیتا سے جا کے ملتا ہے، نیتا بھی اس تو پہلے مذاق کرتا ہے، نیتا مذاق کر کے پھر بولتا ہے ایشور مجھے ووٹ دو۔ تو اب یہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا سنٹینسز ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ گھر میں تھوڑا سا بھوجن کھا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس خود کے پاس بہت تھوڑا بھوجن ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، تو بھوکھا بھکاری آتا ہے اس کے پاس، اس کے خود کے پاس کھانے کو مطلب نہیں تھا، تو کم بچا تھا، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، بھکاری بولتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، تو اس کا جتنا بھی بچا ہوا تھا وہ بھوجن اٹھا کر اسی کو دے دیتا ہے۔ بھوکھا بھکاری بھوجن کرتا ہے، کھاتا ہے، بھوجن کرنے کے بعد بھکاری کی آنکھیں جو ہیں نا وہ چمک آتی ہیں، تو اس کو وہ برتن جس کھانے میں کھا رہا تھا وہ برتن اس کو واپس کرتا ہے، واپس کر کے ہاتھ اوپر کر کے پرماتما کو بولا اے ایشور تیرا دھنیہ واد۔ یہیں پہ یہ لڑکا چونک اٹھتا ہے، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہی منتر کے شبد تھے جو مجھے میرے پاپا نے دیے تھے، یہی ہیں یہ 4 لفظ۔ جلدی سے اپنا دروازہ بند کرتا ہے، فقیر کو باہر وہ کرتا ہے، جاتا ہے اپنے کمرے میں، وہی تھیلا رکھتا ہے، یہی 4 لفظ بولتا ہے ایشور تیرا دھنیہ واد۔
تھیلا پھر سے بھر کر آ جاتا ہے۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ایشور ایسے نہیں ملتا جب تک ہم دوسروں کی مدد نہیں کرتے، جب تک ہم دوسروں کا بھلا نہیں سوچتے۔ جب تک میں نے اپنا بھلا سوچا، اپنے میں گم رہا، اپنی امیری میں گم رہا، تو پرماتما نے مجھ سے پورا منتر چھین لیا۔ ایک شبد بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، ایک شبد بھی اس کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ امیری میں اتنا گم ہو گیا، کیونکہ پرماتما دے کے بھی آزماتا ہے، پھر لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب غریبی ہماری ہوتی ہے تو ہم پاس ہو جاتے ہیں، غریبی میں ہم پرماتما کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ جب دھن آتا ہے تو پھر سب چیز ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز بھی پھر یاد نہیں رہتی، کہیں بھی کوئی چیز بھی۔ غریبی میں پھر ہم پرماتما کو بلا رہے ہوتے ہیں، یہ پدارت دو، یہ پدارت دو، یہ پدارت دو۔ یہ بھی تو اتنا بھٹکا، ایک ایک کے پاس گیا کہ اس کو منتر بھول گیا تھا۔ جب اس کے پاس دھن آیا تب یہ سمجھ چکا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے غریبوں کی ہیلپ کرنا شروع کی، جہاں جہاں مدد والے ملتے مدد کرتا چلا جاتا۔ اس نے اپنے عیش و عشرت جو کر کے چکا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں وہ گم ہو گیا تھا۔ اب اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ واپس میں منتر بھول نہ جاؤں، واپس یہ منتر بھگوان مجھ سے چھین نہ لے۔ کہ اس کو پتہ چل گیا کہ سب کچھ بھگوان دینے والا ہے، سب کچھ پرماتما دیتا ہے، لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے۔ منتر دیا بھی لیا بھی، منتر دے کے دھن دیا، پھر دھن دے کے آزمایا، دھن لے کے بھی آزمایا۔ تو اسی لیے نا ہم غریبی میں پاس ہو جاتے ہیں، امیری میں ہمیں انکار آ جاتا ہے، بہت انکار آ جاتا ہے کہ ہم عزت والے، ہم پیسے والے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں۔ اس انکار کو پھر پرماتما گرا دیتا ہے۔ اس انکار میں پھر اپنے رشتے بھی نظر نہیں آتے، پھر سب کوئی ٹھکراتا جاتا ہے اسی انکار میں۔ جب وہ انکار آ کے گرتا ہے تو سب یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ جیسے اس شخص کو ایک فقیر کے ذریعے، ایک فقیر کی مدد کے ذریعے واپس دھن مل گیا۔ تو ہمارے سماج کا کیا ہے؟ ہمارا سماج یہ ہے کہ جو دھن والا ہے، جو عزت والا ہے، جو بڑے اسٹیٹس والا ہے، اسی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ گرو کی کرپا ہے۔ مگر یہ آزمائش ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم بولتے ہیں کہ بس گرو کی اتنی کرپا ہے، پرماتما کی اتنی کرپا ہے، اس کے پاس اتنا دھن ہے، اس کے پاس اتنا دھن ہے، اس کے پاس اتنی عزت ہے۔ مگر یہ آزمائش ہے اس کی کہ دیکھیں وہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا، دھن میں بھی وہ پرماتما کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایسے نہ ہو کہ پرماتما کو بھول کے دھن کے ساتھ زیادہ پیار کرنے لگے، پرماتما کا پیار کم ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امیری میں بھی پرماتما، غریبی میں بھی پرماتما، خوشحالی میں بھی پرماتما، ہر حال میں پرماتما ہی پرماتما۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے وہ بھی بھلا۔ ہر ایک میں بھلائی ہوتی ہے، ہر ایک کے دینے میں بھلائی ہے، ہر ایک کے لینے میں بھلائی ہے۔ مگر ہم بندے سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے، پھر ہمیں وہ گرو سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے آج